السلام علیکم، میں ناصر جمال دنیش سیاست میں خوش آمدید۔ آج میں آیا ہوں یاسمین دوران صاحبہ کے پاس، جو کہ ایکس ٹاؤن 2 کی ممبر رہ چکی ہیں، جو کہ سب سے پہلے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ پشاور وومن ونگ کی وہ جنرل سیکرٹری رہ چکی ہیں اور خواتین کی پارلیمانی ممبر بھی رہ چکی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یاسمین قرآن صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے ٹائم نکال کے آپ نے ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ میں دی نیوز 66 کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ناصر جمال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور دی نیوز 6 نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔ یاسمین قرآن صاحبہ جی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی میں آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے، کب سے آپ پی ٹی آئی میں شمولیت آپ نے کی؟ اور دوسرا کویشچن اسی میں کنکلوڈ کر دیجیے گا کہ اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھی یا ڈائریکٹ پی ٹی آئی میں آئی؟ تقریباً 11-12 سال ہو گئے۔ 2009 میں میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ اس سے پہلے میں ذاتی طور پہ ڈائریکٹلی تو کسی پارٹی میں انوالو نہیں تھی۔ فیملی کی ایفیلیشنز تھیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہے، ہر فیملی میں ہوتی ہے۔ اور اس ٹائم پہ 2009 میں خواتین کا اس طرح ایکٹیولی کسی پارٹی کو جوائن کرنا، اور پھر سب سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہوں کہ اپنی فیملی میں پہلی ہوں کہ جو اتنی زیادہ ایکٹیولی جس نے کسی سیاسی پارٹی کے لیے کام کیا۔ پی ٹی آئی کے لیے میں نے کام کیا، اور چونکہ عمران خان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا جو نظریہ تھا، تو مجھے گھر والوں نے روکا بھی نہیں اور میں نے ان کے لیے کام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ کام کیا، بہت زیادہ علاقوں میں ان کے لیے جو ہے تو ممبرشپ کی۔ پی ٹی آئی اس وقت ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ اس وقت ہم گھر گھر ایک ایک عورت کے ساتھ، ایک ایک لڑکی کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی بات کرتے تھے اور ان کو قائل کرتے تھے، ان کو عمران خان کے نظریے کے بارے میں بتاتے تھے، اور جو پاکستان کے اس وقت کے حالات تھے اس کے بارے میں بتاتے تھے، اور ان کو قائل کرتے تھے کہ کیا تبدیلی آئے گی اور ہمیں کیوں عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی۔ ایک اور کوشچن کہ کون سی سوچ تھی آپ کو، آپ کی، جو آپ کو اس پارٹی میں جو ہے وہ لے کے آئی ہے؟ کوئی امید، کوئی سوچ، کوئی ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے؟ یعنی آپ کے پاس آپشنس ہوتے ہیں، آپشن میں کوئی اور پارٹی بھی تھی، کیا سوچ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں لے کے آئی ہے؟ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک سوچ مجھے اس پارٹی میں لے کے آئی ہے۔ باقی پارٹیاں ظاہر ہے ہم دیکھ چکے تھے، اور اس وقت میں اتنی مطلب باشعور تھی کہ میں فرق کر سکتی کہ اس وقت کے جو حالات تھے کہ وہ کیا ہیں۔ بچے میرے چھوٹے تھے تو میں یہ چاہتی تھی ارد گرد خاندان میں کہ سب کو دیکھتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات تھے، کس طرح لوگوں کو روزگار ملتا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب، اور غریب لوگ اتنا پڑھ لکھ جاتے تھے لیکن ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا وہ آپ سب لوگ بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ تھی کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے اور ساری چیزیں میرٹ پہ ہوں۔ جو میرے ذہن میں سب سے بڑی چیز تھی کہ جس نے مجھے یہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا جو ایک جوش اور جذبہ دیا، وہ تھا کہ ہر چیز میرٹ پہ ہو۔ اور عمران خان میں یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ ان کے اندر جس طرح کہ انہوں نے وہ شوکت خانم ہسپتال بنایا تھا اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ بنایا تھا، تو میں یہ میری سوچ تھی کہ وہ اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کو بھی اسی لیول پہ لے کے آئے گا جو وہ سوچ رہا ہے اور جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو کہ یہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں اس کو مطلب پورا کر دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کو کیا ملا تھا، پاکستان کیسا پاکستان ملا تھا۔
اور عمران خان جو ہے وہ کافی مشکل سٹیپس لے رہا ہے، اور بلکہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور کافی چینج آئی ہے، اور انشاءاللہ آئے گی. بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں، شروع میں مشکلات ہیں، ظاہر ہے ہوتی ہیں. کسی بھی ایک چھوٹا سا گھر بھی اگر ہو اور اس میں بھی کوئی حادثہ آئے، کچھ آئے، تو وہ گھر بھی پورا تتر بتر ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو سنبھالنا. تو یہ تو پورا ملک ہے، اور پہلی دفعہ اس کو ملا ہے، اور 30-40 سال کا گن صاف کرنا اور اس کو ایک صحیح ٹریک پہ لانا ایک مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ ہوگا، امید ہے کہ ہوگا. آپ نے ابھی کہا ہے کہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. وہ پوری دنیا میں تو نواز شریف بھی آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آتے ہیں، اپوزیشن والے تو پی ڈی ایم والے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ. تو جب یہ شروع ہوا تو کیا لگا آپ کو، اور کیا سوچ ہے آپ کی پی ڈی ایم کے بارے میں؟ پی ڈی ایم یہ تو میرے خیال میں کہ بس ایک جوک ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو نظر آ رہا ہے اب. وہ یہ کہ پی ڈی ایم تو کس مقصد کے لیے شروع ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، بالکل. اور پی ڈی ایم کے کیا حالت ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نیوز پہ کیا چل رہا ہے، نواز شریف کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. اس کے اپنے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، وہ اس کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف یا مریم نواز جو کہہ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ، میرے خیال میں کہ میں نے تو ایک لائیو پروگرام میں ان کی پارٹی کے ایک ممبر کا دیکھا کہ وہ نواز شریف کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے. تو ان کے مطلب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ فضل الرحمان کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہیں. نون لیگ کے اپنے لوگ نواز شریف کے خیالات کے ساتھ متفق نہیں ہیں. تو میں تو ان کو دنیا نہیں کہتی ہوں، دنیا وہ ہے جو کہ انٹرنیشنل لیڈرز ہیں، جو دوسرے ملکوں کے سربراہان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. وہ مطلب ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ ایک ملک کے سربراہ نے کہا کہ اگر عمران خان سلیکٹڈ ہے تو یہ بہت اچھی سلیکشن ہے، اور اگر یہ الیکٹڈ ہے تو پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہے، انہوں نے بہت باشعور ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے. جی بالکل صحیح. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں. یہ لوگ میرے لیے جو ہے تو دنیا نہیں ہے. انہی کی وجہ سے تو پاکستان تباہ ہوا ہے، اور انہی کی وجہ سے تو ہم پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک جی. ابھی آپ نے بتایا کہ پی ایم ایل این میں جو ان کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے، جے یو آئی ایف میں کوئی توڑ مروڑ آپ دیکھ رہی ہیں پارٹیوں میں؟ کچھ حالات بدلے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ. میرے خیال میں کہ کافی سارے ان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں، جو کہ ٹاک شوز میں بھی آ کے کہہ چکے ہیں، جنہوں کچھ نے پریس کانفرنسز کر لی ہیں، اور یہ خود ان کے خلاف کچھ ایکشنز بھی لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بہت جلد میرے خیال میں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اپنے جو ان کا کردار رہا ہے اس کی وجہ سے. اچھا، یہاں پہ میں ایک شیل دیکھ رہا ہوں. آپ کا بیٹا جو ہے میرے خیال میں وہ ایئر فورس میں ہے. تو اگر فرض کریں فوج پہ کوئی بات کرتا ہے، کیسے لگتا ہے ایک ماں ہو کے آپ کے جہاں پہ آپ کا بیٹا کام کر رہا ہو، اس فوج کو جو ہے اگر فرض کریں اپنی ایک پاکستانی سیاست کو چھوڑ دیں، بالکل اس چیز کو ایک ماں بن کے ذرا پوری قوم کو ایک میسج میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرا بیٹا 8ویں سے ایئر فورس کے اسکول کالج میں گیا ہے، اور میں نے بہت رو رو کے مطلب جب وہ گیا تھا تو مجھے تب ہارٹ کا پرابلم شروع ہوا اس کے غم میں. اس کی دوری، حالانکہ اس وقت وہ بارڈر پہ نہیں تھا، وہ پڑھ رہا تھا. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ بچے، یہ جو ہمارے جوان ہیں، یہ کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اور یہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں.
اور میں آپ سے ایک بات یہ کہوں کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جب بھی میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں کہ کوئی فوجی شہید ہوا ہے تو میں بہت زیادہ روتی ہوں، اس لیے کہ میں ان میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے بیٹے کا ایک کلاس فیلو جس کو میں نے 7 سال دیکھا کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور میرے بیٹے کی عمر کا تھا، میرے بیٹے کی عمر ابھی صرف 26 ایئرس ہے، تو وہ جو ہے وہ جہاز فائٹر جہاز چلاتے ہوئے کوئٹہ میں شہید ہوا ہے۔ تو میں آپ سے کیا کہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پروٹوکول میں پھرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جو سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرا بیٹا جو ہے عید کے دن کبھی نہیں آ سکتا، عید کے دن بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ میرے ساتھ پکچرز شیئر کرتا ہے، تو وہ میرا دل جانتا ہے۔ تو یہ سارے تو فوج کے متعلق جب یہ بات کرتے ہیں، یہ فوج کون ہے؟ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ کیا یہ کہیں اور سے آئے ہیں کہ جو یہ ان کو برا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان صرف سیاست دانوں کا ہے، صرف ان کے بچوں کا ہے کہ ہر چیز پہ ان کو اختیار ہو، ہر چیز کا فیصلہ یہ کریں جو صرف اور صرف ان کے خاندان کے مفاد میں ہو؟ کیا انہوں نے عوام کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ جب عوام پہ تکلیف آتی ہے یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہی فوج ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، یا جب کہیں سے اٹیک ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے دہشت گردوں کا، کون ہوتا ہے سب سے فرنٹ پہ؟ یہی فوجی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں مطلب بتا نہیں سکتی ہوں کہ جو مختلف اٹیکس ہوئے ہیں پشاور میں، اور میری بیٹی ایون ہاسپٹل میں کام کرتی تھی HMC میں، تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ جب حملہ ہوا تھا، اور اس میں جو فوجی بھی زخمی ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس تو ہوئے تھے، جو فوجی زخمی ہوئے تھے، کہ مطلب میری بیٹی نے جس طرح رو رو کے مجھے بتایا، تو یہ چیزیں جو ہیں کون کرتا ہے، کون فرنٹ پہ ہے؟ یہ لوگ تو پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہم پہ اٹیک نہ ہو جائے، پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں، ایک بیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی فوج چاہتے ہیں۔ ہم اگر آج عزت سے رہ رہے ہیں، یہ پورا پاکستان اگر عزت سے رہ رہا ہے، سو رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف ان فوجی جوانوں کی وجہ سے۔ ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بیٹے گنوائے ہیں۔ میں اس گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں کہ جس میں ایک ہی آدمی کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، جس کے لیے باجوہ صاحب جو ہے تو گئے تھے کرنے۔ تو یہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنے اس پاکستان کی خاطر ہم نے اپنے بیٹے آگے کیے۔ میرے دوسرے بیٹے نے بھی کوشش کی تھی آرمی میں جانے کی، لیکن اس کا فلیٹ فٹ تھا۔ تو یہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں، میں نے دونوں پاکستان کے لیے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ ان کا پاکستان ہے کہ یہ لوگ آرمی کو برا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، ہماری آرمی ہے اور ہمارے لوگ ہیں۔ سیاستدانوں کو اگر ہمارا ملک ہے، ان کا کچھ نہیں ہے یہاں پہ، یہ صرف کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ وزٹرز ہیں اور یہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ جی بالکل، یہ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ نہ ان کی عید یہاں پہ ہوتی ہے، نہ ان کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، نہ ان کا سب کچھ باہر ہوتا ہے۔ ان کے سر میں درد ہو تو بھی یہ باہر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو چلانے کا حق صرف ہمیں ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب ہم ان سیاستدانوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ جیسا عمران خان کہتے ہیں کہ اب ان کو جو ہے تو حساب دینا پڑے گا، تو یہ دیں گے اور ہم ان سے لیں گے، ان کو دینا پڑے گا یہ حساب۔ بہت خوبصورت، مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس جواب کا، لیکن مجھے ایک سیاسی بندہ جو ہوتا ہے تو ان سے سیاست کے بارے میں تو ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ یہ جذبہ جو ہے یہ خوبصورت قسم کا ایک جواب ملا ہے۔ اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری فوج جو ہے، اگر فرض کریں اس میں کوئی میں انشاءاللہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا اس پہ، کہ جب بھی آپ کوئی کمپین دیکھتے ہیں، جب بھی آپ فوج کے خلاف کوئی بات کرنے والا دیکھتے ہیں، تو اس کی پروفائل کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دنیا جہان کا یا تو بیوقوف بندہ ہوتا ہے،
اور یا پھر میڈیا سیل والا ہوتا ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تیسرا بندہ جو ہے وہ بندہ ہے، جیسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کاروبار اچھا خاصا 2 نمبر کا کاروبار چل رہا تھا اپنا علاقہ غیر میں، اور ان کا کاروبار جو ہے بارڈر کی وجہ سے بند ہو گیا. اب جو ہے وہ بارڈر پہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. بہرحال اس پہ انشاءاللہ علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب جس حالات کی طرف جا رہے ہیں یاسمین دران صاحبہ، تو کچھ امید ہے آپ کو کہ یہ بہتر کر پائیں گے؟ کیونکہ وہ پنگا لے رہے ہیں ہر بندے سے. پوری اپوزیشن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، پوری اپوزیشن ایک سائڈ پہ ہے، اور بالکل یعنی ایک بات پہ تو چلے آپ چاہے 1000 اختلافات ہوں، ایک بات پہ تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، کرپشن پہ ان کا ایجنڈا ایک ہے. دوسری طرف اگر آپ ظاہری بات ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کبھی ایک ملک سے پنگا لیتے ہیں. ابھی فرانس کی طرف انہوں نے بات کر دی، پہلے جو ہے اسرائیل کی طرف بات کی تھی، اس سے پہلے پوری دنیا سے بات کی تھی کہ اسلاموفوبیا. تو یہ باقی سیاستدان بھی گزرے تھے. تو ایسے حالات میں یہ کر پائیں گے، سروائیو کر پائیں گے، اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کر پائیں گے؟ ناصر جمال صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہی تو چیز ہے عمران خان کو جو باقی سب سے الگ بناتی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باقی سیاستدان ہیں ان سے وہ الگ ہیں. وہ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی ایمانداری ہے، ان کا ایمان ہے. تو وہ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. پہلے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے پہلے پوری دنیا سے پنگا لیا تھا، تو اللہ کے فضل سے وہ اس میں کامیاب ہوئے اور ان کا میسج گیا، اور ان کو کسی نے برا نہیں کہا، اس کو اپریشیٹ کیا. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور جس کے ساتھ اور اچھا کام جب آپ کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ طاقت جو ہے نا اللہ کی طرف سے اس کو مل رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا. اور اپوزیشن والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خود کیا حال ہو رہا ہے. عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی. پی ڈی ایم انہوں نے بنایا اور ایسے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے تو سب کھل کے آ گیا. وہ خود ہی جو ہے تو ختم ہو رہے ہیں، ان سے اپنے لوگ خود ہی الگ ہو رہے ہیں. پہلے اگر وہ یہ لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ اتنے ایم پی اے میں نے وہ ان سے خود ہی الگ ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی میں سارے لوگ برے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے غدار نہیں ہیں، سارے کرپٹ نہیں ہیں، سارے جو ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ سارے ان سے الگ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ عمران خان کی جو میں کہوں گی کہ جو ان کا ایک ریلی ہے، ان کا جو ایک جلوس ہے جو جا رہا ہے، اس میں شامل ہوتے جائیں گے. ان کے کاروان میں، ان کے قافلے میں وہ شامل ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو ضرور کامیابی ملے گی. میں بہت پر امید ہوں، اس لیے کہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو طاقت دیتا ہے. ٹھیک جی، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. لیکن یہ ہے کہ اس کاروان میں لوگوں نے کئی سال ڈیکٹس جو ہیں وہ اسپینڈ کیے ہیں، یعنی 20 سال، 19 سال بذات خود آپ نے کہا ہے. اور مجھے جب آپ کے بارے میں، آپ کی قربانیوں کے بارے میں پتہ چلا، جتنا آپ نے اسٹرگل کیا ہے، تو اس اسٹرگل کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. تو اس اسٹرگل کی طرح جو ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو سرو کیا. تو پیراشوٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب اس کو نہیں جانتے؟ اس چیز کا حل ان کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ 20 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں اس پارٹی میں. چلے ضائع نہیں کیے، لیکن مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد ان کو کیا ملا، حاصل کیا ہوا. ناصر جمال صاحب، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ سارے لوگ صرف پی ٹی آئی میں یا عمران خان کے قافلے میں جو شامل ہوئے تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہ ایم پی اے میں بنیں گے، ان کو عہدہ ملے گا. ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی
اور پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی کے لیے عمران خان کے کاروان میں شامل ہوئے تھے. تو آپ کی بات صحیح ہے بالکل کہ بہت سے لوگوں نے اپنا ٹائم دیا، اس قافلے میں شامل رہے اور اب بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی کچھ وجوہات کی وجہ سے تھوڑے سے لوگوں کو نظر نہ آتے ہوں، لیکن ان کی کمٹمنٹ، ان کے جو سپورٹ ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ عمران خان ایک ہے. یہ تو میں کہوں گی کہ عمران خان پی ٹی آئی میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ان جیسا نہیں ہے. اور ایک بندہ پورے پاکستان میں کتنا کہاں تک اس کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ اس میں عمران خان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی. عمران خان کو ایک چیز کا میں ان کو وہ کہوں گی کہ چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پیراشوٹر وغیرہ یا جو بھی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ جس طرح پہلے ایک دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، کیونکہ ان کی ہماری پارٹی میں پی ٹی آئی میں اور باقیوں میں فرق یہی تھا کہ ہم یہاں پہ جو ہے تو جمہوری طریقے سے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، سلیکشن نہیں ہوگی باقی پارٹیوں کی طرح. تو اس چیز پہ تھوڑا سا ان کو غور کرنا چاہیے. ٹھیک جی، آپ کو یہ ایم پی اے وغیرہ کی سیٹ کے لیے کوئی اپلائی کریں گے، کچھ کر رہی ہیں؟ ابھی تو یہ تیسرا سال چل رہا ہے، ٹائم کافی ہے الیکشن میں. کافی ہے لیکن تیاری تو ہوتی ہے نا. جی ناصر جمال صاحب، آپ انشاءاللہ کوشش ہے، سوچ ہے، دیکھتے ہیں زندگی رہی تو. بس میں آپ کی صرف وہ ذہن دیکھ رہا تھا کہ آپ ایکٹیو ہیں اس کے لیے یا نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ یاسمین دران صاحبہ. انٹرویوز میں کافی جگہ پہ کرتا ہوں لیکن اٹ واز ریئلی نائس ٹو سی یو اینڈ ٹو میٹ یو اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. آئی ریئلی اپریشیٹ. مجھے کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ جو آپ کا جذبہ، سیاست تو ہر سیاستدان ہوتا ہے، سیاسی ورکر بھی ہر پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے ایک ماں بن کے ایک میسیج دیا ہے اس انٹرویو میں، دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ. مجھے فخر ہے آپ کی سوچ پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ دی نیوز 66 چینل کا، اور ناصر جمال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے تو مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ جی. جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور لائک کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.